لڑکی ہے صدف نامی، اس کی عمر ہے 20 سال اور وہ گھریلو ملازم ہے۔ اب اس کے اوپر ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ اس کے مالکان کی جانب سے ہوتی ہے جن کے گھر میں یہ کام کرتی ہے، میں چوری کروائی ہے، چوری میں زیور اور نقدی ہے۔ پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اب جب یہ لڑکی جیل میں جاتی ہے تو جیل میں اس کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، وہاں پر اس کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے، چوری کا اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ جیل چلی جاتی ہے، اس کو صاحب کے کمرے میں جایا جاتا ہے۔ صاحب اس کو کہتے ہیں کمرہ بڑا گندا ہوا ہے، کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ بڑی حیرانگی سے صاحب کی طرف دیکھتی ہے کہ میں تو یہاں پر ملزمہ کے طور پر آئی ہوئی ہوں، مجھے یہ کام کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انکار تو کر نہیں سکتی۔ اب اس کمرے میں موجود جو صاحب ہیں وہ اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم جی، KPK کا علاقہ ہے بٹ گرام، جہاں پر ایک لڑکی ہے صدف نامی، اس کی عمر ہے 20 سال اور وہ گھریلو ملازم ہے۔ اب اس کے اوپر ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ اس کے مالکان کی جانب سے ہوتی ہے جن کے گھر میں یہ کام کرتی ہے، میں چوری کروائی ہے، چوری میں زیور اور نقدی ہے۔ اس لڑکی پر FIR ہو جاتی ہے، پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کیا، اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی، ریمانڈ اس کا منظور نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ لڑکی جیل میں جاتی ہے تو جیل میں اس کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسا اس لڑکی کا کہنا ہے، صدف کا۔ کیا معاملہ ہے، یہ سارا کیا قصہ ہے، اب ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں۔ ہادی خان آدمی ہے، بندہ ہے یہ اس لڑکی کا والد ہے۔ اب اس کی جو بیٹی ہے گھریلو ملازم ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، کتنے ہی کما لے کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ایک عورت کتنے ہی کما لیتی ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، وہاں پر اس کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے، چوری کا اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ جیل چلی جاتی ہے، ایک دن کے لیے تقریباً یہ جیل جاتی ہے، ایک رات، کیونکہ اس کی پھر ضمانت ہونی تھی، پھر اس کو رہائی ملنی تھی۔ یہ جیل چلی جاتی ہے۔ جیل میں رات کے وقت ایک پولیس اہلکار آتا ہے اس کے پاس، ملازم، وہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ بڑی حیران ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، میری کوئی ملاقات آئی ہے؟ کہتا ہے ملاقات تو اس ٹائم نہیں آتی ہے، صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، ان کا کمرہ بہت گندا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ بڑی حیرانگی سے دیکھتی ہے، لیکن یہاں پر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک طرف ایک گھریلو ملازمہ، کسی کے گھر میں کام کرنے والی عورت، دوسری طرف جیل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کو، دوسری طرف SP لیول کا سپرنٹینڈنٹ موجود ہے جو کہ اس کو بلا رہا ہے۔ چلی جاتی ہے، اس کو صاحب کے کمرے میں جایا جاتا ہے اور وہاں پر لے جانے کے بعد جو اہلکار اس کو لے کر جاتا ہے وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے وہ وہاں سے۔ وہ اندر جاتی ہے صاحب کے پاس، صاحب اس کو کہتے ہیں کمرہ بڑا گندا ہوا ہے، کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ بڑی حیرانگی سے صاحب کی طرف دیکھتی ہے کہ میں تو یہاں پر ملزمہ کے طور پر آئی ہوئی ہوں، مجھے یہ کام کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انکار تو کر نہیں سکتی۔ اب اس کمرے میں موجود جو صاحب ہیں وہ اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ کسی کو کیا بتائے، اگر کوشش بھی کرے، صاحب کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے تم ابھی یہاں پر چوری کے کیس میں آئی ہو، اگر تو تم نے منہ کھولا، کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی، شور شرابہ کیا، میں تم پر ایسا کیس ڈالوں گا کہ تم ساری زندگی جیل کی ہی ہو کے رہ جاؤ گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے جو میں چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو اور چلی جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں، سٹینڈرڈ چیک کریں آپ، ایک طرف ایک گھریلو ملازم ہے، دوسری طرف با وردی با روب ایک SP لیول کا بندہ کھڑا، چلی جاتی ہے۔ اگلے دن اس کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، 3 اکتوبر کو اس کی ضمانت منظور ہوتی ہے۔ اس کا والد آ کر اس کو لے جاتا ہے، گھر جاتی ہے، باپ کو بتاتی ہے ابا رات کو میرے ساتھ جیل میں یہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے صاحب نے کمرے میں بلایا، میرے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ باپ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اپلیکیشن لکھ کے دیتا ہے۔ اپلیکیشن میں یہ تمام وقوع وہ بتاتا ہے کہ اس کیس میں میری بیٹی جیل میں گئی تھی، میری بیٹی کے ساتھ جیل میں یہ سب کچھ کیا SP صاحب نے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ FIR جس نے درج کرنی ہے وہ SHO ہے، جس کے خلاف درج کرنی ہے وہ SP ہے۔ دونوں کے سٹیٹس میں، دونوں کی پوزیشن میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ یہ جو کیس ہے یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، کسی میڈیا والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے، FIR کرنا مجبوری بن جاتی ہے، FIR درج ہو گئی۔ جو KPK کے CM ہیں علی امین گنڈا پور، وہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہیں FIR کے بعد اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی انکوائری چاہیے، انکوائری لگاؤ، مجھے اس کی رپورٹ چاہیے۔ اب جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس کے خلاف FIR درج کروائی گئی ہے، اب اس نے جو یہ سب کچھ کیا ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قانونی کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا نوعیت ہوتی ہے، کیا کیس ہوتا ہے، کس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اب پولیس حرکت میں آتی ہے، ظاہر ہے CM صاحب کے احکامات ہیں تو اس کے اوپر پولیس حرکت میں آتی ہے، جاتی ہے اریسٹ کرنے کے لیے SP صاحب کو، لیکن SP صاحب
पहले से जमानत लेकर पुरसकून तरीके से बैठे होते हैं। जो इस मामले की तफ्तीश है वो चलेगी, पता लगेगा लड़की ने कोई झूठ बोला है, एसपी साहब सच्चे हैं, लड़की सच्ची है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर हम लोग जेल में जाएं तो वहां पर आप बहुत सारे लोग जो जेल में गए होंगे देखा होगा कि वहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई इंतजामात होते हैं, पुलिस एहलकार बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, क्योंकि जेल है, जेल में हर तरह के कैदी नहीं आना है, हर तरह के 302 वाले ने भी आना है और इस तरह के मामूली केस वाले ने भी आना है। वहां पर बाकायदा हर चीज की जो है वो कैप्चर हो रही होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं, एसपी साहब का कमरा बड़ी साइड पे जाकर होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस की सिक्योरिटी होती है। ये सारा मामला जब हुआ कोई सीसीटीवी कैमरा ऑन नहीं था, कहीं पर रिकॉर्ड में नहीं आया, कहीं पर कोई पुलिस एहलकार ने नहीं देखा कि एक मुलजिमा जो कि चोरी के केस में वो हमारे सुपरिटेंडेंट के कमरे में जा रही है, क्यों जा रही है, किसने बुलाया, किस वजह से जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस केस की शफाफ तहकीकात होंगी और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो हम तक खबर आएगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि पता लगे कि क्या मामला है, लड़की सच्ची है या जो हमारे ये पुलिस अफसरान हैं ये सच्चे हैं। लेकिन इस महीने में ये तीसरा केस है जो कि एक इस्लामाबाद में हुआ, जो कि एक पुलिस अफसर ने 2 बच्चों के साथ ये सब कुछ किया। उसके बाद सरगोदा में हुआ जहां पर पुलिस अफसरान 2 ने एक लड़की के साथ किया, और ये तीसरा केस है जो कि केपीके में अब बटग्राम में पेश आया। उम्मीद करते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात हो, जो अगली खबर होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।